بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدے FTA پر 6 مئی کو دستخط کیے گئے تھے، جو کہ 3 سال سے زیادہ کی بات چیت کے اختتام پر ہے۔ اس معاہدے کو دونوں ممالک کے لیے ایک اہم موقع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی کامیابی کا انحصار عمل درآمد اور مستقبل کے تعاون پر ہوگا۔ دیگر FTA کے مقابلے، جیسے کہ یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ ہندوستان برطانیہ کے معاہدے پر نسبتاً تیزی سے بات چیت ہوئی۔ معاہدے کے اثرات آنے والے مہینوں اور سالوں میں ظاہر ہوں گے۔ پاکستان اور برطانیہ نے سنگین جرائم سے نمٹنے کے لیے اپنی شراکت داری کو مضبوط کیا ہے، بشمول غیر قانونی امیگریشن۔ دونوں ممالک نے اس کی روک تھام کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ یہ اولین ترجیح ہے۔ غیر قانونی ہجرت میں ملوث ڈی پورٹ افراد کو 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ آن لائن چائلڈ ہراسمنٹ۔ برطانیہ اور پاکستان بچوں کو آن لائن ہراساں کرنے کو روکنے اور سختی سے نافذ کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل براہ کار لائیں گے۔ باہمی قانونی مدد۔ دونوں ممالک حوالگی، مجرمانہ ریکارڈ کا اشتراک اور انسداد منشیات کے اقدامات جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انسداد منشیات کی کوششیں UK پاکستان سنگین جرائم اور قانون نافذ کرنے والے پروگرام UPCL کے تحت انسداد منشیات فورس کی صلاحیتوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پروگرام کی پائیداری۔ میٹنگ کا اختتام UPCL پروگرام کے ماہانہ پیش رفت کا جائزہ لینے کے فیصلے کے ساتھ تاکہ منظم جرائم کا مقابلہ کرنے میں مسلسل پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ سن 2024 میں برطانیہ میں پناہ کے متلاشیوں کا سب سے بڑا گروپ بننے والے پاکستانیوں کے بارے میں 4 اہم نکات یہ ہیں۔ پناہ کے متلاشیوں کی تعداد۔ برطانیہ میں سن 2024 میں 5800 درخواستوں کے ساتھ پناہ کی درخواستوں میں تیزی سے اضافہ دکھایا گیا، جو کہ سن 2020 سے سن 2011 کے درمیان اوسطاً 2750 سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ملک کا اصل پاکستانیوں نے سن 2024 میں پناہ کے متلاشیوں کا سب سے بڑا گروپ بنایا۔ اس کے بعد افغانیوں نے پچھلے سالوں سے ایک تبدیلی کی نشاندہی کی، جہاں اعداد و شمار پر شامی اور ایرانیوں کا غلبہ تھا۔ درخواست کے نتائج۔ سن 2024 میں مسترد شدہ پناہ کی ابتدائی درخواستوں کا تناسب 52 تھا۔ تقریباً 3/4 مسترد شدہ درخواست دہندگان نے اپیل دائر کی اور ان میں سے 1/3 کامیاب ہوئے۔ ملک بدری اور زیر التوا کیسز۔ سن 2024 میں 9000 سے زائد ناکام پناہ کے متلاشیوں کو ملک بدر کیا گیا، جو کہ سن 2023 کے مقابلے میں 36% اضافہ ہے، جبکہ تقریباً 224,700 مقدمات زیر التوا ہیں، جن میں سے 52,200 ابتدائی فیصلوں کے منتظر ہیں اور 1,3750 ابتدائی پیروی کے بعد انکار کے منتظر ہیں۔ انگلینڈ کے آکسفورڈ شائر میں RAF کے ایک سابق اڈے میں خوفناک آگ نے 2 فائر فائٹرز سمیت 3 افراد کی جان لے لی ہے۔ آگ دھماکوں کے ساتھ لگی تھی اور آکسفورڈ شائر فائر سروس نے اپنی ٹیم کے حصے کے طور پر ہلاک ہونے والے فائر فائٹرز کی شناخت کی تصدیق کی ہے۔ واقعے کی فی الحال تفتیش جاری ہے۔ آگ لگنے کی وجہ سے اور مزید تفصیلات کا تعین ہونا باقی ہے۔ شہزادہ ہیری نے دی سن پر براہ راست الزام نہیں لگایا کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے اسپیڈیٹی سے جوڑنے والی کہانی چھاپی ہے، بلکہ شان ڈیٹی کومبس کے خلاف
$3 ملین کے مقدمے میں اس کا نام درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کا دعویٰ ہے کہ ڈیٹی نے قانونی حیثیت حاصل کرنے کے لیے ہیری جیسی مشہور شخصیات کے ساتھ اپنی رفاقت کا استعمال کیا۔ پرنس ہیری اور اس کے بھائی پرنس ولیم نے ڈیڈی سے سن 2007 میں شہزادی ڈینا کے کنسرٹ میں ملاقات کی، جہاں ڈیڈی نے پرفارم کیا۔ ہیری پر ڈیڈی کے کیس سے متعلق کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے ونڈرش نسل کے ایک آدمی کو گھر اڑانے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جسے غلط طریقے سے جمیکا ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا۔ فرد ایک برطانوی شہری مخالف ماحول کی پالیسی سے متاثر ہونے والوں میں شامل تھا۔ برطانیہ ان کی واپسی کی پرواز کے اخراجات پورے کرے گا۔ یہ فیصلہ ونڈرش نسل کو درپیش ماضی کی ناانصافیوں کو دور کرنے کی جاری کوششوں کے درمیان آیا ہے۔